بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے بیعت کی فضیلت، کہ بیعت ہونے سے کیا نصیب ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل سے صرف بیعت کر لینا کتنی فضیلت کا کام ہے۔ میرے آقا مولا رہنما اولیاء قبلہ عالم حضور فرماتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں سب روزی کمانے کا ذریعہ ہیں۔ یعنی کوئی ملازمت کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، اپنے بچوں کی روزی کماتا ہے۔ کوئی کاروبار کرتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کی روزی کماتا ہے، اپنی روزی کماتا ہے۔ جتنے بھی کام ہیں، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ سب روزی کا ذریعہ ہیں۔ یعنی باقی سارے کام ذریعہ معاش ہیں، اور یہ بیعت ہونا یہ ذریعہ معاش نہیں، یہ ذریعہ نجات ہے۔ اس سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر مرشد کامل سے بیعت نصیب ہو جائے تو آدمی کی نجات ہو جاتی ہے۔ جس طرح سورۃ فتح میں سرکار فرماتے تھے کہ صحابہ کرام نے درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جن لوگوں نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر غالب ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اور میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو اس میں ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ اب دیکھیں صحابہ بیعت کر رہے ہیں، جنت کی بشارت آ رہی ہے، تو سرکار قبلہ کا فرمان پاک کہ بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے قرآن پاک سے کہ بیعت ذریعہ نجات ہے۔ ابھی انہوں نے بیعت کی تو اسی ٹائم اللہ کی رضا کی آیتیں نازل ہو گئیں، جنتی ہونے کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ تو اس طرح آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کا واقعہ فرماتے تھے، وہ ہاشت بہشت میں موجود ہے کہ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری قدس اللہ سر العزیز اکثر جنازہ کے ساتھ جاتے تھے، اور لوگ جنازہ پڑھ کر دفن کر کے مردے کو دفن کر کے چلے جاتے تھے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے قبر کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک پیر بھائی کا جنازہ پڑھ کے جب اس کو دفن کیا تو آپ پاس بیٹھ گئے، تو تھوڑی دیر میں آپ کا چہرہ جو تھا وہ پریشان سا ہو گیا، متغیر ہو گیا۔ تو آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد چہرہ آپ کا حشاش بشاش ہو گیا اور اٹھ کر آ گئے۔ تو لوگوں نے، مریدین نے پوچھا کہ حضور آپ کی ایسی حالت ہم نے دیکھی ہے، تو آپ نے فرمایا بھئی اس کو عذاب دینے والے فرشتے جو تھے نا وہ آ گئے تھے قبر میں، اور وہ اس کو عذاب دینے کے لیے انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ تو ایک دم میں نے دیکھا کہ خواجہ عثمان ہرونی پیر و مرشد تشریف لے آئے، یعنی سرکار کے پیر و مرشد جو ہیں خواجہ عثمان ہرونی، تو وہ آپ کا پیر بھائی تھا۔ تو آپ تشریف لے آئے تو آپ نے آواز دی کہ اس کو عذاب نہیں کرو، یہ ہمارا مرید ہے۔ فرشتوں نے کہا سرکار یہ آپ کی پیروی تو نہیں کرتا تھا، اور میں کچھ بھی کرتا تھا، اس کی عقیدت ہمارے ساتھ ہے، اس نے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اس کو عذاب نہیں کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ٹائم ان کو حکم فرمایا کہ جو کچھ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں وہی کرو، اور فرشتے واپس چلے گئے۔ تو اور میں خوش ہو گیا کہ اس کی جان بچ گئی، اگر خواجہ صاحب تشریف نہ لاتے تو اس کو عذاب ہونا شروع ہو چکا تھا، اس سے اس کی جان بچ گئی۔ تو اس طرح دوسرا واقعہ قطب عالم سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر العزیز، یہ سیرت فخر العارفین میں ان کا واقعہ موجود ہے کہ آپ کے بڑے بھائی صاحب جو تھے وہ شاہ جہانگیر سیدنا مخلص الرحمن شاہ صاحب سے مرید نہیں تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ سلسلے کی خدمت بہت کرتے تھے، عقیدت مند تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی۔ تو جب وہ بیمار ہو گئے، مرض الموت میں
ان پر مرض الموت آ گیا، اس میں بیمار ہو گئے، تو آپ نے ایک دن خواب دیکھا کہ سیدنا خواب میں ملے ہیں آپ کو مخلص الرحمن شاہ صاحب، اور فرما رہے ہیں کہ تیرا بھائی جو ہے یہ سلسلے میں مرید نہیں ہے، اس نے بیعت نہیں کی، نور نسبت حاصل نہیں کیا، تو اس کو احاطہ خانقاہ میں دفن نہیں کرنا، اس کو باہر کسی قبرستان میں دفن کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے جاگ ہو گئی، یہ سن کر بڑی پریشانی ہوئی، تو میں نے بھائی صاحب سے عرض کیا کہ سرکار والد صاحب سیدنا مخلص الرحمن شاہ صاحب شاہ جہانگیر تشریف لائے ہیں، خواب میں مجھے ایسا فرمایا انہوں نے کہ آپ کو جو ہے آپ اس مرض سے صحیح نہیں ہوں گے، صحت نہیں ہوگی، آپ کا وصال ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ باہر قبرستان میں دفن کرنا، کیونکہ ان کو نسبت سلسلے کی نسبت نصیب نہیں ہے، انہوں نے بیعت نہیں کی، تو مجھے اس سے بڑی پریشانی ہے۔ تو بھائی صاحب فرمانے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، ہم نے بٹھایا، فرمانے لگے وضو کراؤ، وضو کرایا، تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا کہ مجھے مرید کر لو۔ تو میں نے سوچا کہ آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں بڑا چھوٹا عمر کے حساب سے نہیں ہوتا، آپ کو جو کچھ نصیب ہے آپ بڑے ہیں، تو آپ مجھے مرید کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن یہ سمجھ بھی آ گئی کہ واقعی جس کو نعمت نصیب ہو وہی بڑا ہوتا ہے، جس کو ولایت نصیب ہو وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے عمر میں چھوٹا ہو۔ تو آپ نے بیعت کر لیا ان کو، اور آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ہی پھر سیدنا ملے خواب میں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کو نسبت نصیب ہو گئی ہے، بیعت حاصل ہو گئی ہے، انہوں نے بیعت کر لی ہے سلسلے میں، تو اب ان کو ہمارے قدموں میں دفن کرنا۔ تو آپ فرماتے اس دن ہمیں یہ سمجھ آئی کہ بیعت ہونے کی کتنی فضیلت ہے، کہ صرف بیعت ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے کوئی اس میں کوئی ذکر فکر یا کوئی ایسا تصور کچھ بھی نہیں کیا، ایک دن مرید ہوئے ہیں، ایک دن بعد ہی وہ حکم آ رہا ہے کہ بھئی ہمارے قدموں میں دفن کرنا۔ تو اس طرح بھائی بیعت ہونے کی جو فضیلت ہے، بشرطے کہ پیر جو ہے وہ کامل ہو، اللہ کا ولی ہو، تو یہ تو ذریعہ نجات ہے۔ عقیدت قائم رہ جائے تو چاہے اعمال میں کچھ کمی بھی ہو پھر بھی آدمی بخشش کا حقدار ہو جاتا ہے، جس طرح ان دو واقعات میں ثابت ہوتا ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہ جن لوگوں نے بیعت کی ہے آپ کی، قرآن پاک میں وہ واقعہ جو سورۃ فتح میں موجود ہے کہ بیعت کی ہے، تو اب باقی پہلے بھی وہ صحابہ تو تھے، وہ 1800 آدمی جنہوں نے بیعت کی ہے، بیعت رضوان اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں بیعت ہوتے ہی یہ صورت نازل ہوتی ہے کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اور وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو اس طرح کوئی جو بیعت نہیں کرتے یا اپنے بڑوں کی پیروی نہیں کرتے، وہ بھی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان سکا بیٹا تھا اور کافروں کے ساتھ غرق ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے والد نوح علیہ السلام کی پیروی نہیں کی۔ اگر وہ ان کے ساتھ ہوتا تو بالکل نجات پا جاتا۔ آپ نے دعا بھی کی اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں، تیرا بیٹا ہوتا تیرے ساتھ ہوتا، تیری پیروی پہ ہوتا، آپ اس کے لیے دعا مت کریں۔ اس طرح باہو صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ نہ طالب ہیں نہ کہیں دے، ہو رنو طالب کر دے ہو، یعنی کتنے ایسے پیر لوگ ہیں جو خود کسی سے بیعت ہی نہیں ہیں، یا اپنے والد ان کے اگر بہت بڑے ولی تھے ان سے انہوں نے بیعت ہی نہیں کی اور لوگوں کو مرید کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو نہ مرید ہونے والوں کو فائدہ ہوگا، نہ اس کو وہ سعادت نصیب ہوگی جو بیعت ہونے سے سعادت نصیب ہونی تھی۔ تو اس طرح بھائی ہر کسی کو اپنے اعمال، اپنا کردار، اپنے عقائد پر غور کرنا چاہیے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، قرآن پاک میں فرماتے ہیں بندہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے۔ اس طرح کتنے لوگ ہیں اب جنہوں نے بیعت نہیں کی، اپنے بزرگوں سے بیعت نہیں کی اور ان کے گدی نشین بن جاتے ہیں، تو وہ اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ غور کریں
اپنی اصلاح کریں، تو اس طرح بھائی اپنے اوپر آپ ظلم نہ کریں. دوسرے لوگوں سے مرید ہو جانے سے تو اپنے سلسلے کا فیض، اپنے والد کا جو سلسلہ ہے اس کا جو فیض و برکت ہے وہ تو جو مریدین ہیں ان کو ہی نصیب ہوگا. جس طرح خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ عذاب والے فرشتے آ گئے تھے تو ایک دم خواجہ عثمان ہارونی کثلث تشریف لے آئے اور آواز دی کہ اپنا ہاتھ روک لو، یہ ہمارا مرید ہے، اس کو عذاب نہیں کرو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی فرما دیا فرشتوں کو کہ بھائی چھوڑ دو اس کو، جو خواجہ صاحب فرما رہے ہیں وہی کرو، کیونکہ ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے. تو اب بیعت کی فضیلت جو ہے میرے خیال ہے سب ظاہر ہو گئی ہوگی. تو اس طرح کئی ہمارے کوئی پیر بھائی ہیں، کچھ ویسے صوفیہ کرام ہیں جو گروپ میں شامل ہیں، تو کئی چیزیں ایسی لکھتے ہیں ان کا حوالہ نہیں کرتے. تو وہ کتاب کا حوالہ ضرور دیا کریں کہ کس خواجگان کی کتاب سے، اشت بہشت سے، فوائد الفوائد سے، یا سیرت فخر العارفین سے، یا قرآن پاک سے، یا حدیث کی کسی بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، یا کسی بھی حدیث قدسی کسی بزرگوں کی کتاب سے، جس چیز یہاں سے بھی انہوں نے وہ حاصل کی ہو اس کا حوالہ ضرور کیا کریں اس سے. کیونکہ بابا جی کے جو فرمانات ہیں سب جس طرح میں نے عرض کیا بالکل اسی طرح قرآن پاک میں موجود ہیں، اسی طرح بزرگان دین کی کتابوں میں موجود ہیں. تو ان کا حوالہ دینے سے وہ بات جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے، ہر کسی پہ اثر کرتی ہے. اگلا سمجھتا ہے کہ بھائی واقعی یہ پچھلے بزرگان دین جو ہیں ان کے فرمان کے مطابق ہے، عین طریقت کے مطابق ہے. تو جو اپنے پاس سے ایسے کہہ دیتے ہیں تو اس کا حوالہ کوئی نہیں ہوتا، اور کئی چیزیں تو ایسی کر دیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں. بھائی جو سمجھ سے باہر ہے تو پھر وہ باتیں کرنے کا فائدہ ہی نہیں. فائدہ تو ان چیزوں کا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں آئیں. ایسی تبلیغ کرو سلسلے کی جو لوگوں کی سمجھ میں آئے، سلسلے کی ترقی کا باعث بنے. اللہ تبارک تعالیٰ دین کی، بزرگان دین کی، قرآن و حدیث کی، اولیاء کرام کے فرمانات کی